لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت دل میں آ جائے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی پہچان کیسے پتہ چلے کہ اسلام کا نور سینے میں آ گیا، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، اتر گیا، کیسے پتہ چلے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے جانچا جائے، پرکھا جائے، پہچانا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا۔ فرمایا پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ پہلی نشانی کیا فرمایا؟ اس دھوکے کے گھر دار الغرور سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی حقیقت دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے تو اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ لا يمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس مبارک حجرے میں 9 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت لگایا، وہ مبارک حجرہ، وہ تو جنت کا باغ، وہ تو جنت کا ٹکڑا۔ فرماتی اتنا مختصر، اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ 9 سال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اسی حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ پھر فرماتی 2 سال اور گزرے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی حجرے میں ان کی قبر بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ پھر فرماتی ہیں 10 سال اور گزر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اسی حجرے میں ان کی قبر بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس حجرے سے پھر چلی گئی۔ جس کو یہ قصہ سنا رہی تھی اس عورت نے کہا ظاہر ہے اب آپ کے لیے تو جگہ باقی بچی نہیں۔ فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، نامحرم کی قبر بنی، میں حیا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آتی تھی
ان مبارک قبور کی زیارت کرنے کے لیے ایسی چادر لپیٹ کر آتی اپنے اوپر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. کیوں؟ ایک نامحرم کی بھی قبر ہے اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار، اور گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، اس لیے کہ کچھ تھا نہیں پکانے کے لیے. پھر گزر اوقات کیسے تھے؟ فرماتی ہیں اسودان، کھجور اور پانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نہیں نوش فرمایا. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو کچھ کھا لیتے پھر شام کے لیے کچھ نہ ہوتا، اگر شام کو کچھ کھا لیتے پھر صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا. اور یہ سب اختیاری تھا، اختیاری. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے مشیر بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 2 مشیر آسمانوں پر، میرے 2 مشیر زمین پر. آسمانوں کے مشیر ہیں جبرائیل اور میکائیل، اور زمین کے مشیر ہیں ابو بکر اور عمر. تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا. جبرائیل علیہ السلام نے نیچے کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند کر دیا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن مجھے اتنا کھانے کو مل جائے، میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں. ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے دنیاوی زندگی بڑی طویل دی، لمبی زندگی دی دنیا کی. جب انتقال ہونے لگا اور موت کا وقت قریب آ گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کسی نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زاہدانہ زندگی گزاری، دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، دیکھو تم میں سے کوئی اس حال میں آ کر حشر کے میدان میں مجھ سے نہ آ کے ملے کہ دنیا میں اتنا ساز و سامان چھوڑ کر آیا ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور سے زیادہ ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تم یہ چاہتی ہو تم حشر کے میدان میں مجھ سے آ کر ملو، 3 چیزوں کا خیال رکھنا، 3 چیزوں کا خیال رکھنا. کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے فرما رہے ہیں؟
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، 3 چیزوں کا خیال رکھنا: کپڑا اس وقت تک پرانا کر کے نہ پھینکنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائیں، اور فرمایا دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، بلکہ راستہ چلتا ہوا مسافر۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا۔ فرمایا جو صرف دنیاوی رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے